بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اجر الحب فی اللہ تعالی، اللہ کے لیے خالص محبت کرنے والوں کے اجر کا بیان۔ یعنی جو لوگ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو بھی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ الی الآخر، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور فرمایا وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ مسلمان کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، اور کافر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ اگر وہ کافر کے لیے ہم درد مند ہے، پیار اور محبت دل میں آ رہی ہے، اور مسلمان کے لیے کیا آ رہی ہے؟ نفرت، تو اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی قوم ہوگی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی، یا یہ یاد رکھیں، یہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے عزت، کامیابی، بلندیاں یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ اور اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو باقی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو پھر آپ ناکامیوں میں جائیں گے، پستیوں کا شکار ہوں گے، زوال کا شکار ہوں گے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کے طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیک جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو خواتین نیک ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو خواتین نیک ہوں گی، پاک دامنی سے زندگی گزاریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی۔ اور مزید ارشاد فرمایا، الاخلاء، سورہ زخرف، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ تو میرا جگری دوست ہے، تیرے بغیر جو ہے میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ جو پکے دوست ہوتے ہیں نا، جگری دوست، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دیکھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گوڑے دوست، سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ملاقات کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹائم دینے والے ہیں، تو پھر اللہ ان کی ایک دوسرے کے لیے سفارش کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ یہ اب ایک دوسرے سے انکار نہیں کریں گے۔ باقی جو برے دوست ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھے برائی پہ لگایا، وہ کہے گا اس نے مجھے لگایا، اس نے مجھے شراب پہ لگا دیا،
اس نے کہنا اس نے مجھے لگا دیا، اس طرح ایک دوسرے پہ وہ الزام ڈالیں گے۔ تو جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، اب دیکھیں نا، آپ کلاس ابھی لے رہے ہیں، اپنا وقت نکالا ہے، یہ کس لیے آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں؟ کس لیے میری کال اٹینڈ کی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے بارے میں ہم جان سکیں۔ تو یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں، ہر وہ کام سیکھوں جس سے میرا محبوب خوش ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی کسی سے پیار کرے اور وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے میں کون سا ایسا کام کروں کہ میرا محبوب جو ہے مجھ سے کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ مزید آگے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کنٹینیو، ان سے کیا ہے؟ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے؟ تو وعدہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، تمہیں بخش دوں گا اور تمہیں بہت زیادہ ثواب دوں گا۔ یہ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس سے وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے کیا ہے۔ کافر اس میں، یہودی اس میں، عیسائی اس میں دور دور تک نہیں ہے۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا، صرف ایمان نہیں لانا، آگے بھی پوری آئے سنو، وعملوا الصالحات، ایمان بھی لانا ہے اور اچھے کام بھی کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، شراب سے، سود سے، حرام سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے، بہتان لگانے سے، ان سب چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ تانا دینے سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اور نیکی کے کام کرنے ہیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج فرض ہے تو کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ اعمال آپ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے حقوق ادا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کس نے وعدہ کیا ہے؟ جب اللہ کسی سے وعدہ کرے تو پھر اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں۔ تو اچھے کام کریں گے تو پھر کس کا وعدہ ہے؟ قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ نہ صرف تمہیں بخشوں گا بلکہ بخشنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اتنا ثواب دوں گا کہ تمہیں حیران رہ جاؤ۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے۔ کس دن بھلا؟ قیامت کے دن، دی ڈے آف دی ججمنٹ۔ اور فرمایا کہ الی ربہا ناظرہ، اور بغیر حجاب کے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کون لوگ بھلا؟ جو ایمان والے ہیں۔ کون دیکھیں گے؟ ایمان۔ اللہ سب سے زیادہ پاک ہے، تو ناپاک شخص تو اللہ کو نہیں نہ دیکھے گا۔ کون دیکھے گا؟ جو پاک ہوگا۔ اس لیے پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا، پاک رہو گے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب کوئی
بندہ گندا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کا دوست نہیں بنتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ شراب پینے والے کا دوست شرابی ہوتا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے والے سے دوستی لگائے گا تو یا تو وہ اس کو بھی نمازی بنا دے گا یا پھر اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سب سے زیادہ پاک ہے اور اللہ اسی کو اپنا دوست بنائے گا جو کیا ہوگا، پاک۔ گندے بندے کو اللہ اپنا دوست، جس کے دل میں بھی گند ہو اس کو بھی اللہ اپنا دوست۔ اب دیکھو ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ بے حیائی بڑی کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کا دوست ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دوستوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا، اب مجھے بتاؤ آپ اس کو اپنے گھر میں بلاؤ گے، اس کو اپنے کمرے میں لے کے جاؤ گے، اپنی فیملی کے سامنے لے کے جاؤ گے؟ تو یہ آپ اتنی غیرت کھا رہے ہو، تو اللہ تو سب سے زیادہ پاک ہے، تو اللہ کیسے گندے بندے کو اپنا دوست بنائے گا؟ اس لیے اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے، اچھے کام کرو گے تو نیک رہو گے، پاک رہو گے، تو پھر اللہ بھی آپ کو کیا بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ چلا گیا ہوں تو میں نے یہ کر لیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں فلاں جگہ مرید ہو گیا ہوں، میں اب جنت میں جاؤں گا۔ امپاسبل۔ کتنی آیات اور کتنی احادیث یہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ آپ کسی کے بیعت ہو جائیں اس پر آپ کو جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ تو میں نے کل بھی آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، لیکن آپ کو کس نے اختیار دے دیا؟ اس طرح تو لوگ بے عمل ہو جائیں گے، وہ کہیں گے قاری صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بس قاری صاحب جانے، پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دی، پیر صاحب جانے تو بس رب جانے۔ ساڈا کوئی کام نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جن کو جنت کی بشارت دی، فرمایا نیک کام کر کے جو میں نے تمہیں بشارت دی ہے اس میں میری مدد کرو تاکہ اللہ تمہیں کہاں ڈال دے، جنت میں۔ اور حضرت عائشہ سے تو نبی پاک فرماتے ہیں، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بھی اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ بھی؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں ہاں عائشہ، میں بھی رب کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ تو سارے اللہ کی رحمت کے کیا ہیں، محتاج ہیں۔ اور آگے دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب ہم دیکھیں اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں، اس نے پھر ایسا کیا، ہم رشتہ دار کو بھی دیتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، قاری صاحب میں نے اس کے لیے 2 سال جو ہے کھپتا رہا ہوں اور اس نے دیکھیں میرے ساتھ کیا کیا۔ میں کہا اس نے جو بھی کیا تمہیں اس سے کیا مسئلہ؟ اس نے برا کیا اپنے لیے کیا ہے، تم نے کس کے لیے اچھا کیا ہے؟ اس لیے اچھا کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا؟ نہیں گئے خیر صاحب اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا اللہ تمہیں بدلہ نہیں دے گا؟ ہاں اللہ تو بدلہ دے گا، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ یہ لوگ وہ پریشان ہوتے ہیں جنہوں نے بندوں سے اجر لینا ہوتا ہے، جو غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، یا پھر اپنے گھر کام کرنے والوں کو، یا پھر فیکٹری میں کام کرنے والوں کو، یا پھر اپنے رشتہ داروں کو اس لیے کھلاتے پلاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے۔ ایسے بندے جو ہیں نا پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ بیوی بھی شوہر کی عزت اس لیے کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھے سے رہوں گی، ٹھیک سے رہوں گی تو یہ مجھے خرچہ صحیح دے گا، یہ مجھے کپڑے بھی لا دے گا، یہ مجھے میری امی کے گھر بھی لے جائے گا، یہ میری ساری خواہشات پوری کر، یعنی اس کے نزدیک بھی اس لیے وہ خدمت نہیں کر رہی شوہر کی کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے کام کے لیے کر رہی ہے۔ تو جو اس طرح کر رہی ہے نا یا کر رہا ہے، ظاہری بات ہے پھر جب وہاں سے دھوکہ ملے گا تو پھر دل دکھے گا۔ جو دنیا سے دل لگاتا ہے تو پھر دنیا تو پھر قید خانہ ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، بیوی اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کرے، شوہر بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کی خدمت کرے،
اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دے، اب یتیموں کو دے، گھر میں کام کرنے والوں کے، فیکٹری میں کام کرنے، ان کی مدد کرے اللہ کی رضا کے لیے. وہ چاہے فراڈ کر دیں، دھوکہ دے دیں، کیا آپ کو اللہ اجر دے گا؟ نہیں ملے گا کہ نہیں اللہ سے اجر؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا تو پھر اجر ملے گا. کہ وہی لوگ پریشان ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کر نہیں رہے ہوتے. تو اس لیے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ صحیح رہیں گے. کئی صحیح رہتے ہیں، کئی نہیں ٹھیک رہتے. اس لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی ہے. کیوں آج کا جو موضوع بھی یہی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے خالص جو محبت رکھتے ہیں نا، ان کا اجر کیا ہے؟ ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کروائے گا. جنت تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کیا کروائے گا؟ اپنا دیدار کروائے گا. اور مزید آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں. اپنا کھانا، اپنا مال کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. کسی غریب کو بھی پیسہ دینا تو کس لیے دینا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے غریب کی مدد کرنے. مسجد میں بھی پیسے دینے ہیں تو کیا سوچ کے دینا ہے؟ کہ میں صدر بن جوں گا اس لیے. کئی لوگ تو آ کے یہ بات رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نا 5 لاکھ دیتا ہوں مسجد میں تو مجھے کمیٹی کا صدر بنا دے. میں پوری مسجد میں قلیم بچھوا دیتا ہوں تو میں کمیٹی کا صدر بن جاتا ہوں. صدر مطلب یہ کہ سارے پیسے وغیرہ جس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے سارے معاملات پھر میں دیکھوں گا. کچھ نیک دل بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ صدر بننے کی نیت ہے کہ مسجد کے اندر میں اپنا حکم چلاؤں. تو جب بھی مال دینا ہے کس لیے دینا ہے؟ صدر بننے کے لیے دینا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو بات ہی ساری ختم. اللہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج کے دور میں مسلمان نیک کاموں سے دور ہیں، جو کرتے بھی ہیں تو شیطان ان کی نیت خراب کر دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، سبحان اللہ، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بھائی وہ دن کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. یہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، امی اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بہن اپنے بھائی سے بھاگے گی، باپ اپنے بچے سے بھاگے گا. اتنا سختی کا وہ دن ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اس دن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ پوری کائنات کا، زمین و آسمان، ہر چیز کا مالک آپ کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں. اور فرمایا کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے. کس کو اللہ تلاش کرے گا؟ کس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے. بات صرف اتنی ہے. بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں میرے ساتھ اس نے ایسا کر دیا. میں تو کہتا ہوں اول تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی صبر دے دیتا ہے. ہاں یہ ہے بعض کا بندہ کبھی 50-50 بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کہ صحیح بندے سے مشورہ کریں. تو اگر آپ کے ساتھ کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے مشکل صدقہ اور افضل صدقہ کون ہے؟ ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا مشکل ہے اور افضل بھی ہے. اتنے راضی مان لیں تو بندہ کہتا ہے میں دے آپ قرضے چ ڈبے ہیں. دینے کی جب باری آتی ہے نا
کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سب اس طرح نہیں کرتے. تو جو آپ سے ناراض بھی ہو اور وہ آپ سے کچھ مانگے، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کی مدد کریں، کیونکہ ہماری ناراضگیاں ہمارے نفس کی وجہ سے ہیں. اللہ کی رضا والی کوئی ناراضگی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کسی سے محبت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی کرنی ہے تو ہم اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. ہم تو سلام لینا چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جینا مرنا ختم ہے. یہ جن کی فیملیاں چھوٹی ہیں نا، تھوڑی سی بڑی ہوں گی نا، پتہ چل جائے گا. جب رشتے کرتے ہیں رشتے، بیٹے کا رشتہ بیٹی کا رشتہ، پھر پتہ چلتا ہے کس کے اندر کتنا صبر ہے، اور کون اللہ کی رضا کے لیے رشتے نبھا رہا ہے اور کون رشتہ لینے یا دینے کے لیے رشتے نبھا رہا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا. کہاں گیا؟ دوسری بستی میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا. جب اس شخص کا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے. لڑکیاں تو بہن ہے، ٹھیک ہے نا، بہن بہن سے ملنے جا رہی ہے. یہ بھی امیجن کر لیں آپ، صرف مرد کی بات نہیں ہو رہی. تو اس بستی میں میری ایک بہن رہتی ہے، میں اس سے کیا کرنے جا رہی ہوں؟ ملنے جا رہی ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں اس سے کیوں ملنے جا رہی ہوں یا کیوں ملنے جا رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے. تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے. وعلیکم السلام. اللہ بھی تم سے کیا کرتا ہے؟ یعنی ایک شخص ایک بستی سے، ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے شہر اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بھائی سے ملے، اور ملنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرشتے سے پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کو بتا دو تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اس سے محبت کرتا ہے. لیکن افسوس آج کل ہم دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، کس لیے لوگ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں؟ سر ایک سیلفی پلیز، کیا ہے کہ عوام مجھے بھی دیکھ کے لائک کر دے گی. ٹک ٹاکر کے ساتھ آپ سیلفی لے رہے ہیں، اس میں کون سی اللہ کی محبت ہے؟ یوٹیوبر کے ساتھ آپ یہ سیلفی لے رہے ہیں، کیا اس میں کوئی بھی اللہ کی محبت ہے؟ نہیں ہے. آپ سنگر کے ساتھ جو ہے پکچر لے رہے ہیں، تو جو محبت اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے، آپ کسی سے بھی ملے ہوئے مقصد کیا ہو؟ اللہ کی محبت بس. یہاں پر دیکھیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو آپس میں صرف اس لیے ملتے ہیں کہ انہوں نے شیشہ پینا، آپس میں صرف اس لیے ملتے ہیں کہ انہوں نے آئس کا نشہ کرنا ہے، آپس میں صرف اس لیے ملتے ہیں کہ شراب کا لین دین کرنا ہے، آپس میں صرف اس لیے ملتے ہیں کہ حرام کام کیسے کریں، سود کا کاروبار کیسے کریں. ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ ایک تو ان کا ملنا بھی گناہ اور ان کا جو کام ہے وہ بھی گناہ، A to Z سارے ہی گناہ، اور اللہ بھی ناراض، اور دیدار رب العالمین سے بھی محروم. اور جو اچھے اعمال کریں گے، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں گے، ستھرا رکھیں گے. یہ چھوڑ دیں پھوپھو کیا کہتی ہے، خالہ کیا کہیں گی، ساس کیا کہے گی، بہو کیا کہے گی، شوہر کیا کہیں گے. میں آپ کو شروع دن سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر کوئی بھی آپ کو وہ بات کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والی ہے،
وہ بات کہنے والے قاری صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، آپ کی امی ہوں، ابو ہوں، کسی کی بات نہیں سنی۔ اگر آپ نے اس کی بات سن لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ اس سے محبت ہے، سیدھی بات ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو کیا دیتا ہے؟ اہمیت دیتا ہے، اس کی ذات کو اہمیت دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے دنیا زیادہ عزیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ان سے نفرت کی، کیوں کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے تو رشتہ دار ماشاءاللہ خیر سے مسلمان ہی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپس میں ہم کیا ہیں؟ ناراض۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بندہ کدھر ہے؟ بلکہ ایک تو حدیث میں نے پڑھی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے ہیں نا، حق پر ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، قیامت کے دن ایسے بندوں کو ڈھونڈا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہاں ہو تم، پہنچو جنت میں۔ تو اس لیے بچے ہیں تو آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ رشتے داریوں میں کاروباری حضرات ہیں تو وہ کاروبار کے معاملات میں، دوست ہیں تو دوستی کے معاملات میں ایک دوسرے سے کیا کریں؟ درگزر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کو ضرورت ہے اور آپ اپنے صرف نفس کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے جو ہے نا اس کی مدد نہیں کر رہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں میں سارا پیسہ ضائع تو کر داں گا پر رشتہ داراں تے 1 روپیہ نہیں لانا، اس طرح قسمیں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ مجھے کوئی دین کی بات پتہ چلے گی، میں کوئی دین کی بات سیکھوں گا، یا آپ آن لائن جوائن کرتے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں نا، یہی مقصد ہے نا، تو پھر اللہ ان لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ سبحان۔ لیکن اگر اس میں نیت کوئی اور آ گئی تو پھر نہیں اللہ نے محبت کرنی۔ میں بھی مسائل سیکھ جوں، میں بھی قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھ لوں تو پھر میں بتاؤں گی اپنی فلاں رشتہ دار کو، میں بھی مسئلے سیکھ لوں تو پھر میں اس کو بتاؤں گی۔ یہ نیت آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بتانے کی نیت ہونی چاہیے، لیکن وہ والا بتانا نہ ہو تو یہ میں بتاؤں گی اب پھر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ شاید کسی کو یہ میرے لفظ سمجھ آ رہی، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہو رہی، یہ کسی چیئرمین کی یا کسی مال والے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ کون بڑھے گا؟ اللہ۔ اور فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی کہ بکثرت اس پر اپنی رحمت، مدد اور نصرت نازل فرما دیتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، آزمائش میں، بیماری میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور جھکنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں دوں۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ہو۔ اور پھر یہ آیت جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ،
ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، اور فرمایا اس پر اضافہ بھی ہے، یعنی جو نیک کام کرتے ہیں جنت بھی مل گئی، بندہ یہی سوچتا ہے مجھے جنت بھی مل گئی ہے اور جنتی ساری نعمتیں بھی مجھے مل رہی ہیں، میرے چہرے پر روشنی بھی آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور چیز نہ دوں؟ کہتے ہیں یہ اللہ اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا نا تو کہیں گے یہ تو کمال ہی، باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بھی ترستا ہے۔ اصل میں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ صرف ایک ماں کو ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ اسکول گیا ہے لیٹ ہو جائے، 2 بجے جاتا ہے، 4 بجے 5 بجے بج گئے ہیں، 6 بج گئے ہیں، پریشانی ہونا شروع نہیں ہو جاتی؟ آپ کال کر کے بتا بھی دیں آپ کا بچہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آ رہا ہے، بس اس کے باوجود بھی بے چینی ہوگی، نہیں میرے بچے کو میرے سامنے لے گئے، اور اگر ہفتہ دور رہنا پڑ جائے۔ تو اسی طرح جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کے دیدار کے لیے تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو کسی سنگر سے محبت ہو جائے تو اس کو ملنے کے لیے ترسیں، آپ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر ہو بھی رہا ہے، اسٹیٹس باقاعدہ لوگ اپنے لگاتے ہیں، شرم نہیں ان کو آتی کہ ہم کوئی قرآن کی آیت ہی لگا دیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں فلاں جگہ گیا ہوں، اس بندے نے گانا گایا ہے اور میں اس کے ساتھ دیکھے تصویر لے رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان یہ کام کر لیں، چاہتا تو سورہ فاتحہ کی تصویر لگاتا، تو گنبد خضرا کی تصویر لگاتا، محبت اصل میں کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں جھوٹا ہوں جے میں ہوں۔ جب کسی کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، سچی بات بتا رہا ہوں، اس کے سٹیٹس خود ہی بدل جاتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی کہنے کی۔ جب نبی پاک سے محبت ہوتی ہے اس کے سٹیٹس، اس کی فیس بک کی، واٹس ایپ کی، ایمو کی، شیمو، یہ سب کچھ سٹوریاں جو ہیں وہ کون سی ہو جاتی ہیں؟ وہ صرف وہی ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نیک کام، ہر اچھا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔